اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں. اچھا ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. دو باتیں, عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو, اس کی تھوڑی وضاحت آگے بھی آ رہی. اور کیا جو تم نے کمائی ہے اس میں, اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہم شہروں میں رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس اسٹاکس وغیرہ پر جو ہے وہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن جو فصل آتی ہے کھیتوں میں اس پر کیا ادا ہوتا ہے؟ عشر. اور اگر فصل سال میں 2 مرتبہ آئے گی تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا. جیسے زکوٰۃ فرض, اسی طرح عشر فرض. جن لوگوں کا زراعت سے وابستگی کا معاملہ ہے, بہرحال ان کو مسائل سیکھ کر ادا کرنا چاہیے. فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے زمین سے نکالا, یہ عشر کی طرف بھی اشارہ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اور کسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو, اور اگر کوئی یہی تمہیں دے تو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہ ہو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ عمدہ شے اللہ کی راہ میں پیش کرو, بہترین شے اللہ کی راہ میں پیش کرو, یہ نہیں کہ ردی قسم کی شے, بچی ہوئی شے, جو تمہیں اگر کوئی دے تو تم لینا گوارا بھی نہ کرو, بچا کچا. قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھے پارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم محبوب شے میں سے خرچ نہ کر دو. مال محبوب ہے لگاؤ, لیکن بچا ہوا نہیں. کسی ریسٹورنٹ پر گئے اور اگر اس طرح کا معاملہ کہ بل آتا ہے, اب تو سیلف سروس بھی ہوتی ہے, بل آیا جناب 980 روپے کا, ہم نے 1000 روپے کا نوٹ دیا اور ہم کہتے کیپ دا چینج, کتنا رہ گیا؟ 20, رکھ لے بھائی. تو از دس دا کیس آف کیپ دا چینج؟ بچا ہوا اللہ کو دیں گے؟ نو. ادھر سیلری ہاتھ میں, ادھر اللہ کا حصہ پہلے بھائی, باقی بعد میں ہوگا. اللہ یہ یقین اور یہ توفیق مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. باقی میں کم ہو جائے, اللہ کے حصے میں کم نہیں ہونا چاہیے. الٹی گنگا بہری ہوتی ہے. اللہ کا حصہ معین پہلے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی 100 مرتبہ سوچے گا. جی شادی بیاہ کا موقع آ جائے, نلکا کھول دے گا پورا, کوئی بات نہیں میں قرضہ اٹھا لوں گا 20 لاکھ کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی. اور جتنے گیجٹس ہیں صحیح بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, مگر اکثر غلط کاموں کے لیے. ارے نہیں یہ اسکرین تو پرانی ہو گئی, تو نئی اسکرین آنی چاہیے. کتنی ہوتی ہے؟ 48 انچ کی ہوتی, مجھے نہیں پتا, میں کورا ہوں اس معاملے میں. اب 58 یا 64 انچ کی آنی چاہیے, اب بڑی آنی چاہیے. ادھر لگائے گا خوب, سیر سپاٹے میں لگائے گا تو وہاں پر اور ہلہ گلا ہوگا اور اس میں بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہوں گے. ادھر خوب بہ رہا ہوگا, کچھ نہیں یاد دلائے گا شیطان. ادھر اللہ کی راہ میں لگانے کی بات آئے گی, او بھائی ذرا اکنامک کرائسس ہے, انفلیشن کا معاملہ ہے, ہارڈ ٹائمز ہیں, ذرا دیکھ لو, ذرا دیکھ کر چلو آگے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. تم طے کرو, شیطان کے ڈراوے سے روک لو گے یا اللہ کی ترغیب کو دیکھ کر کھپاؤ گے اللہ کی راہ میں. اللہ مجھے اور آپ کو لگانے کھپانے کی توفیق دے. اور یہ سب بھائیوں سب بہنوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے زیادہ دی, بھائی زیادہ لگاؤ, اور جن کے ذرا ہارڈ ٹائمز ہیں کھجور کا دانہ بھی دے سکتے ہو تو دو اللہ کی راہ میں. اللہ بہت پیارا ہے, بہت کریم ہے. 1 کروڑوں کمانے والا چند لاکھ لگائے گا, ہو سکتا ہے 1 چند ہزار کمانے والا چند 100 لگائے, وہ بڑھ جائے گا اجر کے اندر. اللہ اکبر. اور اخلاص ہوگا, بڑھ جائے گا. یہ دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھولا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو لگانے کی توفیق دے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا, خوب جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. کون سی حکمت؟ حکمت کا گہرا مفہوم کیا ہے؟ شعور کی پختگی, اور ایک اور مفہوم باطن کی بصیرت کا مل جانا, اندر کی فرقان مل جانا. سبحان اللہ, فرق کر دینے والی صلاحیت, بندے کو اپنا حقیقی نفع نقصان سمجھ میں آ جائے. تو اصل زندگی کدھر کی ہے بھائی؟ آخرت کی. اصل فائدہ کدھر کا ہے؟ ادھر کا. اصل نقصان کدھر کا ہے؟ ادھر کا. تو کدھر لگاؤ؟ بڑا پیارا ٹائٹل ایک اس رسالے میں لگایا گیا, دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگاؤ. سارے بینکس کیا ہیں؟
لمیٹڈ کہاں لگاؤ؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. حکمت کیا ہے؟ باطن کی بصیرت کیا ہے؟ اپنے اصل نفع نقصان کو بندہ پہچان لے اور اصل نقصان نفع وہ آخرت میں ہے، اس کی فکر کر کے لگاؤ. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی. سبحان اللہ. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یہ عقل مندی کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، آئندہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں، کچھ نظر مانتے ہو وہ اللہ کے علم میں. اب نظر نیاز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کے حوالے سے نظر ماننا، پھر اس کی تفصیل ہے کہ بھئی فلاں کام ہو گیا تو کسی فرض عبادت کی نفل شکل ادا کرنا. نماز فرض ہے میں اتنے نفل ادا کروں گا، روزہ فرض ہے میں اتنے نفل روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ہے میں اتنا صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ جائز ہے، سنیے گا، میرا فلاں کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، یہ جائز ہے، اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اور سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، یہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ ہے. یہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، مگر اللہ کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ کل جا کے سمجھ میں آئے کچھ لوگوں کو، دوبارہ سنیں. یہ نظر ماننا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کنجوس اور بخیل کے مال میں سے نکلوا دیتا ہی نہیں ہے. ادھر لگے گا تو راہ خدا میں لگائے گا، کسی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. بس ذہن میں رکھ لیجئے گا، حدیث ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی. خیر، یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم یقین رکھو سب اللہ کے علم میں ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ. ہاں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ جملہ کم از کم 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، مزید آئندہ بھی آئے گا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اعلانیہ لوگوں کے سامنے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر تم اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم پوشیدہ رکھو اور خود سے پہنچاؤ محتاجوں تک، فقراء تک، یہ زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ تو دیکھیے فرض ہے تو فرض تو اعلانیہ ادا ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ ہم دیتے ہیں، جو نان زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں، ڈونیشنز کہتے ہیں، کنٹریبیوشن کہتے ہیں، اچھی اصطلاح دین کی انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بہتر ہے کہ وہ پوشیدہ رکھ کر دیا جائے. دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، حدیث مبارک بھی سامنے آ گئی. ہاں، پھر فقہا اور مفسرین نے لکھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہنگامی ایمرجنسی کا معاملہ آ جاتا ہے، ہنگامی ضرورت پیش آ جاتی ہے، زلزلے کا معاملہ، سیلاب کا معاملہ، مجاہدین کی ضرورت کا معاملہ، مسلمان مظلوم ہے ان کی ضرورت کا معاملہ، تو پھر اعلانیہ بھی اپیل کی جاتی ہے. اور ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر دوں گا تو اور لوگ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. نیت یہ کہ اور لوگ بھی دیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. تو اگر اعلانیہ کبھی ایسے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. البتہ عام طور پر کیا پسندیدہ ہے، جو غیر زکوٰۃ ہم انفاق کرتے ہیں وہ پوشیدہ طور پر ہو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک یعنی محتاجوں تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بندہ خود تلاش کر کے پہنچائے، تاکہ یہ اللہ کی امانت ہے نا، ڈیزرونگ لوگوں تک جانی چاہیے. اور جو قرآن پاک ترتیب دیتا رشتہ داروں میں دو، رشتہ داروں کو تو ہم جانتے ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں، تو ڈیزرونگ کو جائے، یہ زیادہ بہتر بات ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تم سے تمہارے بعض گناہ دور فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. جب یہ من کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، من سیئاتکم، بعض گناہ، تو اس میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اسی طرح حقوق العباد کی کوتاہی ہے تو جو متعلقہ بندے ہیں ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی تفصیل اس میں ذہن میں رہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تم سے تمہارے بعض گناہ دور فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی علیہ السلام ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے.
ایک مسئلہ پیش آیا، مدنی دور ہے، انصار مدینہ موجود ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں مگر ابھی وہ کفر پر ہیں، تو اس سوال آیا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو کافر مگر ڈیزرونگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے ان کا کفر ہونا یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کی وجہ سے تم ان کی مدد نہ کرو، ہاں ان کو دے سکتے ہو۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ مسلمانوں سے لے کر ان کے امراء سے لے کر ان کے غرباء کو دی جائے گی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے۔ تو ادھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کی مدد کرو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم لوگ جو مال خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو، مراد ہے تمہارا خرچ کیا جا رہا کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس اجر کا ذکر 700 گنا اور اس سے زائد آیت 261 میں آ چکا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ اب یہ فقیر کا لفظ ہمارے وہ ذرا جو ہم بالکل ڈیگریڈ کر کے بولتے ہیں اس معنی میں نہیں، ضرورت مند کے معنی میں، جس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ فرصت نہیں رکھتے کہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک ناواقف انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے۔ تعارفهم بسیماہم، تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ کئی باتیں ہیں، پہلی بات سب سے بڑھ کر کون مستحق؟ جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں لگنے کی وجہ سے وہ کمانے کے لیے وقت نہیں پاتے، معاش کی محنت نہیں کر سکتے، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے حضور کے دور میں علیہ السلام، دین کے سیکھنے میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، پھر آگے وہ دعوت کے کام کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ اب یہ جو مستقل محنت یہ کریں گے وہ معاش کی محنت نہیں کر سکیں گے۔ یہ چند افراد ہی ہوں گے، لیکن ہوں گے کہ جن کے لیے اپنے آپ کو فل ٹائم لگانا پڑے گا دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی محنت کے لیے۔ ان کو سپورٹ کرنا یہ امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کی راہ میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ معاش کی محنت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی راہ میں لگنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ تو امت میں کچھ افراد تو ہوں گے جو مستقل اس کام کے لیے لگائیں گے تاکہ باقی لوگوں کے لیے اس فریضے کو ادا کرنے میں آسانی میسر آ سکے۔ تو یہ جو مستقل اپنے آپ کو لگائیں گے ان کو سپورٹ کرنا یہ امت کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے۔ نظام خلافت قائم ہوگا تو وقت کا خلیفہ کر لے گا، بھائی ابھی تو نظام خلافت قائم نہیں، ہم نے یہ کام کر رہے، تو ایسے افراد کو جو اپنے آپ کو دین کی خاطر وقف کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا یہ امت کی ذمہ داری۔ اچھا فرمایا ایک ناواقف انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے، یہ ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے، یہ لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بڑی قیمتی احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے مال جمع کرنے کے لیے مانگ رہا ہے کوئی، جب میں دین کا کام کروں بھائی مجھے سپورٹ کرو، اور مال بڑھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس مال بڑھانے کے لیے لیتا ہے اور مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، اور یہ انگارے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی کڑوی مگر صحیح بات بیان کی ہے، دین کا کام کرو اللہ قبول کرے، لیکن دین کا کام کرتے ہوئے یہ پریولیج نہ لینا کہ تم عیاشیاں کرنا شروع کر دو اور امت کے انفاق کی بنیاد پر تم عیاشیاں کرنا شروع کر دو، اس کی گنجائش نہیں ہے بقدر ضرورت کہ بندہ معاش کی محنت سے یکسو ہو کر فل ٹائم اپنے آپ کو لگا سکے، یہ ٹھیک ہے اور امت کو سپورٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، مگر مانگنا کہ مال بڑھے قطعاً نہیں۔ لپٹ لپٹ کا سوال یہ نہیں کرتے۔ تعارفهم بسیماہم، تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ بعض کو تو دورے پڑ جاتے تھے مرگی کے فاقوں کی وجہ سے، بعض کے چہرے بتا دیں گے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا یا یاشے نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے ہارڈ ٹائمز بھی ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔
یہ ہیں جو سب سے بڑھ کر ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو مستقل اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں تاکہ امت کے باقی افراد کو سپورٹ کریں گے تو سب مل کر اللہ کے دین کے جو تقاضے و فرائض ہیں اس کو انجام دے سکیں گے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔